بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ زنا کے بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے، وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو بھی زنا ہی کہیں گے۔ اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی ہے؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا ظاہر بھی ہو جائے لیکن ان پر کوئی شریعت نے سزا لاگو نہیں کی ہے؟ آقا دو جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، زنا کے پاس ہی نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار کر مار ڈالا جائے۔ اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازاروں میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بازار سے جانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بازار میں یہ حرکت کی ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاؤ۔ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو اس کا گناہ ان زنا کرنے والے ماں باپ اور بھائی کو بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کی شادی نہیں کی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی جلد شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی جلد کیوں نہیں کی ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کی شادی جلد کر دیتے ہیں تو شاید وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی اسی طرح کی عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی نیک عطا کرے گا۔ اگر آپ برے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی آپ جیسے ہی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گناہگار تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایڈز، کینسر جیسی بیماریوں میں زنا کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ زناکار کی سزا اس زناکار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کو کسی رشتہ دار کی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے کہ زنا کرنے والے اپنے آپ پر قرض لیتے ہیں جو ان کو ان کی بہن بیٹی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زناکار ہوتا ہے اس کی بیٹی یا پھر بہن بھی زناکار ہی ہوتی ہے۔ ان سے بھی کوئی بدکاری کرتا ہے۔ زنا ایک بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتاتے ہیں تو اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کے لیے خیال آئے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو آپ کو بھی برابر کا گناہ حاصل ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی بری لعنت ہے، یہ بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کی سزا دو، چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زناکار عورت اور مرد کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا
ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان عاقل اور بالغ ہو اور وہ بدکاری کرے تو اس سے کسی نے زبردستی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہے۔ ایک وہ انسان جو بلوغت تک نہ پہنچا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ جاگ نہ جائے، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، یعنی کہ پاگل یا مجنون ہو، اس پر بھی زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زناکار کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے، اس پر پتھروں کی برسات کی جائے، اس کو اس وقت تک پتھر مارتے رہیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سزا دونوں مرد اور عورت کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عصمت و عفت کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ زنا دین اسلام کے معاشرے میں بہت ہی بدترین جرم مانا جاتا ہے۔ اس جرم کی مسلمانوں کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارک میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنواری لڑکی یا پھر لڑکا زنا کر لیتا تھا تو اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو عورت زنا کرے تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، اور تم سے جو لوگ زنا کرے تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایسی اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائے تو ان کو کچھ نہ کہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدکاری سے بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔